ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال سيدا وحصورا ليس كما قال أبوه بعض منه كان هيوبا أو لا ذكر له بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور عنها. وقيل مانعا نفسه من الشهوات وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها بما بمجاهدة كعيسى عليه السلام أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام. ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغل عن ربه درجة عليا وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحسينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن بل قد سر أنها ليست من حظوظ دنياه وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال حبب إلي من دنياكم هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى عليه السلام بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم من الفواحش والقاذورات ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيرادهن بل قد يفهم وجود النصر له من دعاء زكريا عليه السلام المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب والله سبحانه وتعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں قرآن مقدس میں جو ارشاد ہوا ہے اس کے بارے میں ذکر فرما رہے اور جیسا کہ آپ نے الحمدللہ اور ہم سب نے سفر پر روانہ ہونے سے قبل قصہ پڑھا تھا بی بی مریم کی والدہ کا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام تو قرآن پاک نے نہیں لیا صرف اتنی ذکر فرمایا ہے اذ قالت امرأۃ عمران کہ عمران کی بیوی بس. اور یہ اسلوب ہے قرآن کا سنت اللہ ہے اللہ کی کتاب میں اللہ کے کلام میں کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے اسماء کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ ذکر آتا ہے تو لفظ امرأہ سے ذکر آتا ہے تو لفظ ازواج سے ذکر آتا ہے تو لفظ نساء سے لیکن کسی بیوی کا نام ما سوائے مریم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں نہیں دیا. اور بی بی مریم کا نام لینے کی وجہ بھی بڑی واضح ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ان کی نسبت جو تھی عیسیٰ ابن مریم تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بیوی کا نام بھی ذکر فرما دیا اور قرآن مقدس میں سورہ مریم کے نام سے بھی قیامت تک ذکر کی جائے گی اور قیامت تک پڑھی جائے گی. ورنہ اس کے علاوہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں اور ان کے بڑے عظیم فضائل ہیں عظیم مراتب ہیں لیکن قرآن پاک نے نام نہیں دیا. اتنا فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہیں آپ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور تمہارے گھروں میں اللہ کا قرآن اترتا ہے اللہ کی وحی آتی ہے اور صحبت پیغمبر تمہیں حاصل ہے. اس کے بعد اگر تم نے کوئی غلطی کی تو پھر تمہارے لیے جزا بھی اتنی زیادہ شدید اور سخت ہو. اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے
اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اللہ نے وہاں بھی نام نہیں ذکر کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قصہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام میں بھی، حالانکہ وہ دونوں عورتیں کافرہ تھیں، یعنی ان کی کوئی اتنی بڑی حرمت بھی نہیں تھی، اتنی بڑی عظمت بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، اور ابتدائی اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی شریعت کے اندر کہ کسی کافرہ کا نکاح جو ہے وہ مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ احکام تو اس وقت آئے ہیں جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ہجرت کے بعد یہ احکام آئے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی امت کو کہ کسی مشرکہ عورت سے، وثنیہ عورت سے، بت پرست عورت سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ عورت ایمان نہ لے آئے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، وہ بھی بقدر ضرورت، یعنی اگر مسلمان لڑکی نہ ملے اور صحیح معنوں میں اہل کتاب لڑکی موجود ہو۔ آج کل تو خیر یہ لوگ نہ اہل کتاب ہیں اور نہ اہل ثواب ہیں، کیونکہ نہ ان کا اب کوئی مذہب ہے، نہ ان کا اب کوئی دین ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے۔ ان کے تو اپنے مسائل ہیں اور ان کے اپنے اساقفہ ہیں، ان کے اپنے بطارقہ ہیں، یعنی ان کے جو سمجھیں علماء ہوتے ہیں نا ان کے لقب ہوتے ہیں، بعض ان میں قسیس کہلاتے ہیں، بعض ان میں اساقفہ کہلاتے ہیں، اور بعض ان میں بطارقہ یعنی بطریق کہلاتے ہیں، اور سب سے آج کل جو بڑا ہے ان کا وہ بابا کہلاتا ہے، جسے پاپائے روم کہا جاتا ہے، تو عربی میں اسی کو بابا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو ان کو کہہ دیتے ہیں وہی ان کے لیے دین ہے، اور جو ان کو بدلا دیتی ہیں وہی ان کا مذہب ہے، حالانکہ وہ اپنی کتابوں کو جانتے بھی نہیں ہیں اور ان پر ایمان تک بھی نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اہل کتاب لڑکی ہے تو اس سے نکاح مسلمان کا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہودیت یا نصرانیت سے قائم ہو اور اس مذہب کو مانتی ہو، کیونکہ اہل کتاب ہونے میں تھوڑا سا گنجائش ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، ہمارے پیغمبر کو نہ مانے لیکن کسی پیغمبر کو تو مانتے ہیں، ہماری کتاب کو نہ مانے کسی کتاب کو تو مانتے ہیں، ہمارے احکام کو نہ مانے لیکن قیامت کو مانتے ہیں، موت و حیات کو مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا اسلام کی طرف آ جانا قریب ہے۔ تو اللہ نے ایک حکمت رکھی کہ اگر وہ عورت کسی مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نکاح نصیب فرما دیں گے۔ تو پہلے دور میں یعنی اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، صاحب شریعت، رسول ہیں، لیکن بیوی کافرہ ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، انہوں نے خیانت کی، انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے احکام پہ پورا عمل نہ کیا۔ یہاں خیانت سے مراد گناہ نہیں ہے، یاد رکھیں انبیاء کی بیویاں جو ہیں وہ سابقہ امتوں میں بھی کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھرانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ نے نام نہیں دیا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی ہے، بڑا مرتبہ ملا بعد میں اسے، بی بی آسیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی شان دی ہے کہ قیامت میں یعنی یہ پہلی عورت ہے جس کا میرے آقا سے سرکار حرم، سرکار مدینہ منورہ سے نکاح ہوگا باقاعدہ جنت میں، تو وہ بی آسیہ ہیں، لیکن قرآن نے ان کا بھی نام نہیں دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کی مثال کہ جو ایمان لے آئی اور فرعون کی بیوی، لیکن نام نہیں دیا۔ تو اس لیے میرے تمام آیتیں پڑھنے کا
اور قرآن مقدس کے ان تمام واقعات کو دہرانے کا مقصد یہ تھا. موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا زکریا و مریم علیہ السلام آل عمران تفسیر ابن کثیر. مقصد میرا یہ تھا بیان کرنے کا کہ اللہ کا قرآن میں سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نام سے بحث نہیں کرتے. مقصد ہدایت ہے، موعظت ہے، تذکرہ ہے. اور دوسرا اس میں بھی اشارہ ہے کہ جیسے عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے، لباس ہے، حجاب ہے، اسی طرح عورت کی آواز کے لیے بھی پردہ ہے کہ عورت آزان نہیں کہہ سکتی، عورت زور سے تلاوت نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ امام نہیں بن سکتی مسجد میں، تو اس کی آواز پر بھی پردہ ہے. اور اسی طرح قرآن پاک اپنے اس اسلوب میں یہ بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ عورت کے نام پر بھی پردہ ہے. یعنی اگر آدمی گھر میں عورت کو بلاتا ہے تو افضل یہ ہے کہ نام کے بغیر فلاں کی ماں یا فلاں کی بیٹی یا محترمہ یعنی کسی اور لفظ سے پکارے. یا جیسے کوئی کسی کو خط لکھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سلام کہہ دیں، یا آپ اپنی اہلیہ کو سلام کہہ دیں، یا ہماری بہن سے سلام کہہ دیں. نام نہ لینا جو ہے وہ زیادہ مرغوب ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا الا مریم علیہ السلام. اسی طرح بی بی مریم کی والدہ کا نام بھی قرآن نے نہیں دیا، امرأۃ عمران. لیکن مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام حنا تھا. لیکن یہ روایات اسرائیلیہ ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی آدمی نہ تصدیق کر سکتا ہے نہ تکذیب کر سکتا ہے. اس کے بارے میں مفسرین محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ جتنی اسرائیلی روایات ہیں ہم ان کو نہ تو 100% سچ مانیں گے اور نہ ہم بالکل کہہ دیں گے بھی جھوٹے غلط ہے، یہ بھی نہیں کریں گے. اس کے بارے میں ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و سنت. ہم اس روایات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ آزمائیں گے. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں قبل نہ ہو ہم ان کو لے لیں. اگر قرآن و سنت کے مخالف ہیں ترک نہ ہو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو اس لیے مفسرین کرام جو ہیں اپنی تفسیروں میں اپنی کتابوں میں اسرائیلی روایات کے حوالے دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو چیز قرآن کے مطابق ہو تم لے لو، تمہارے علم میں فائدہ ہو گیا، اور جو چیز قرآن کے مخالف ہو تم اسے چھوڑ دو. تو بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام بی بی حنا تھا. انہوں نے منت مانی، آپ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں. اور منت ماننے کے بعد اللہ نے انہیں بچی دی. انہوں نے بچی کا نام بی بی مریم رکھا. اپنی منت پہ قائم رہیں اور بی بی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کرم ہے کہ بی بی مریم کی کفالت کا جب مسئلہ آیا کہ بی بی مریم کی تکفل کون کرے گا، کفالت کون کرے گا، تو اب جتنی بیت المقدس میں لوگ تھے سب کے سب بی بی مریم کی کفالت کے لیے خواہش مند ہو گئے. تو آخر انجام یہ نکلا کہ قرعہ اندازی کی گئی. قرعہ اندازی کے اندر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام میں 2 حکمتیں تھیں. ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں جو عورت تھی وہ بی بی مریم کی خالہ تھی، اور خالہ جو ہے بمنزلۃ الام ہوتی ہے. تو اس 2 وجوہات سے اللہ نے بی بی مریم کی کفالت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی. چونکہ قرعے میں ان کا نام نکل آیا اور وہ کامیاب ہوئے، اور بی بی مریم ان کی تکفل میں ان کی کفالت میں آ گئیں. انہوں نے انہیں اپنے عبادت خانے کے قریب میں رکھا اور ان کا ہر لحاظ سے خیال کیا. تو اسی اثنا میں سیدنا زکریا علیہ السلام کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب داخل ہوئے تو بی بی صاحبہ کے کمرے میں پھل ہیں، فروٹ ہیں، میوہ جات ہیں، اور میوہ جات بھی ایسے ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے. یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں موجود ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں موجود ہیں. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام تعجب میں آ گئے کہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پہلے تو یہ دروازہ ہی بند ہے، کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تالا لگا ہوا ہے، کوئی توڑا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں کھلا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ بی بی مریم کسی طرح باہر تشریف نہیں لے گئی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بغیر موسم کے پھل ہیں تو یہ کیا بات. تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. ان نے پوچھا کہ بی بی مریم یہ رزق تمہیں کہاں سے آتا ہے, یہ پھل کون دیتا ہے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیں, جس کو چاہیں بے عد و حساب عطا فرما دیں, اور جس کو چاہیں بغیر اسباب کے عطا فرما دیں, اور جس کو چاہیں اس کے تھوڑے میں برکت ڈال دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اب طبیعت میں ایک امنگ پیدا ہوئی, ایک تمنا پیدا ہوئی, اور اللہ کی قدرتوں پر تو پہلے بھی ان کا ایمان تھا, لیکن کسی بات کو دیکھ کے بات جو ہے انسان کے دل میں ایک اثر کرتی ہے اور جڑ پکڑتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکریا علیہ السلام پہلے نہیں جانتے تھے کہ اللہ اولاد نہیں دے سکتے, یا زکریا علیہ السلام پہلے نہیں جانتے تھے کہ بی بی مریم کو پھل جو ہے اللہ نے نہیں دیے اور کس نے دیے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تفصیل معلوم ہو جائے کہ بھئی ان پھل دینے کا طریقہ کیا ہے. کیا جبریل خود آگے دے جاتے ہیں, فرشتہ پہنچا دیتا ہے, کوئی بندہ پہنچا دیتا ہے, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی, ورنہ آپ تو نبی ہیں, ان کا تو ایمان ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے اور اللہ جس کو چاہے رزق دے سکتے ہیں. خوشی میں آدمی تعجب میں آ کر ان تفاصیل کا مطالبہ کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی آدمی اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے آ گئے تم. یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے یک لخت کہ بھئی یہ آدمی تو اتنی دور تھا, کل تو فلاں ملک میں تھا, یہ آج کیسے آ گیا. تو معنی یہ ہوتا ہے تفصیل جاننا چاہتا ہے کہ بھئی تم کس راستے سے آئے, کیسے آئے, کب آئے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کا یہ ایمان ہی نہیں کہ بندہ نہیں آ سکتا یا اللہ نہیں بھیج سکتے. تو اب جناب ان کے دل میں بھی ایک تمنا پیدا ہو, اور اسی سے علماء نے, محدثین نے, مفسرین نے, اللہ والوں نے, اہل اللہ نے لکھا ہے کہ ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں اصل عقیدہ تو یہ رکھے نا کہ دلوں کا پھیرنے والا کون ہے, اللہ. وہ چاہے تو نبیوں کے گھر میں کافر پیدا کر دے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں نبی ہیں اور بیوی کافر ہے. اسی طرح دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور بیٹا قابیل کافر ہے, قاتل ہے, فاجر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نوح علیہ السلام رسول ہیں اور بیٹا کافر ہے. حضرت سیدنا خلیل اللہ کے خلیل ہیں اور ایک دو نہیں ہزاروں نبیوں کے باپ, ہمارے آقا کے بھی باپ, لیکن ان کے ابا آزر کافر ہیں. اسی طرح دیکھیں اس کے برعکس کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن اسلام, جس کے نام لینے پر مسلمان کی زبان سے خود نکل جاتا ہے لعنت اللہ علیہ, اللہ لعنت کرے کہ ہمارے بدری سرکار کو اس نے دکھایا. لیکن بیٹا حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام کا بہت بڑا جرنیل جس نے اسلام کی کئی جنگیں لڑی ہیں اور کفر کو مٹایا ہے. باپ ابی جہل, یہ اللہ کا نرالا نظام ہے. اب دیکھیں باپ ولید ہے, اور یہ وہ کافر ہے, اللہ معاف کرے کہ اس کی کفریات, حفوات اور اس کی اتنی بڑی زیادتیاں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا. اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کو چھوڑ دیں, بس اس سے میں خود اس کو عذاب دوں. لیکن بیٹا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف الرحمن, اللہ کی تلوار, اسی باپ کا بیٹا ہے خالد ابن الولید, ولید ابن المغیرہ. تو یہ تو ایک تو اپنا عقیدہ رکھیں کہ دلوں کے پلٹنے والا اللہ,
وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے جس وقت چاہے کرتے. اس لیے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا مبارک تھی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. تو یہ تعلیم تھی امت کی. اور میرے آقا نے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، کہ دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، جدھر چاہے اللہ پھیر دے. علماء کی اولادوں کو جاہل بنا دے، اولیاء اللہ کی اولادوں کو فاسق فاجر بنا دے، نبیوں کی اولادوں کو کافر بنا دے، اور کافروں کے گھر میں اللہ چاہے تو نبی ولی غوث کتب پیدا فرما دیں، محدث مفسر فقیہ پیدا فرما دیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اسباب ظاہری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تربیت اچھی ہو تو عام طور پر اولاد اچھی ہوتی ہے، اگر تربیت غلط ہو تو عام طور پہ اولاد غلط ہوتی ہے. اور تربیت کا سب سے بڑا گہوارہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. اگر عورت تربیت نہ کرے تو پھر بچوں کی تربیت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ باپ پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ملازمت ہے، نوکری ہے، کام ہے، مزدوری ہے، تجارت ہے، کچھ ہے. 24 گھنٹے بچہ جو ہے یعنی دودھ پینے سے لے کر چلنے تک تو مکمل ماں کے کنٹرول میں ہے. ایک منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے تو بچہ جو ہے اب جب پڑھنے لگا پھر سکول کے بعد پھر ماں کے پاس آ گیا. تو اب چونکہ بی بی حنا جو ہیں وہ اتنی عابدہ زاہدہ تھی، اللہ سے منتیں مانی، تو خدا نے بیٹی بی بی مریم عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے والی، اور پھر اللہ نے اسے اپنے رسول حضرت عیسیٰ کی اماں بنا دیا، اور قیامت تک اس کا قرآن میں تذکرہ آ گیا. وجہ کیا تھی کہ پیچھے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے کہ ماں جو ہے وہ بھی عابدہ ہے، باپ جو ہے وہ بھی صالحین میں ہیں، اور پھر تربیت جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی حضرت زکریا کی ہے. تو جب ایسے حالات جمع ہو جائیں تو پھر وہ بچی بھی بی بی مریم بنی ہے. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کے ساتھ اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے بندے حضرت زکریا کی دعا منظور کر لی ہے، اور جا کے حضرت زکریا علیہ السلام کو ہماری طرف سے مبارک دیں کہ ہم آپ کو جو ہے ایسا بیٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریا علیہ السلام ہم آپ کو ایسا بچہ دیں گے کہ جس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان بھی نہیں گزرا ہوگا، اور پھر وہ بھی نبی ہوں گے. صرف بیٹا نہیں دیں گے بلکہ بیٹا اور نبی بیٹا. جب اولاد صالح ہو، اولاد نیک ہو، تو والدین کی اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ جب بھی اولاد پہ نظر پڑے گی سینہ ٹھنڈا ہو جائے. اگر اولاد بری ہے اللہ معاف کرے، اس سے بڑا امتحان کچھ، کیونکہ نہ انسان ان سے لڑ سکتا ہے، نہ انسان ان سے کسی قسم کا مقابلہ کر سکتا، اور نہ انسان ان کی بہتری کے لیے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں تو ہے کچھ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو نبی دیں گے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے. جو آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ پاک مبارک دیتے ہیں کہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا مصدقا بکلمۃ من اللہ،
وہ بیٹا تصدیق کرنے والے ہوں گے اس پیغمبر کی جو اللہ کے کلمے سے پیدا ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بیٹا سیدن سردار ہوگا۔ اور تمہارے اس بیٹے کی تیسری صفت کیا ہے؟ وہ حسورن، اور تم سے بے رغبت ہوگا۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ نبیین، وہ نبی ہوگا۔ اور پانچویں صفت کیا ہے کہ من الصالحین، یہ مقام صالحیت جو ہے اس کے درجات ہیں، جب نبی کو صالحین میں شامل کیا جائے تو وہ مقام اور بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا دیں گے، وہ بیٹا آپ کا مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کریں گے اس پیغمبر کی جس کو اللہ اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمائیں، اور وہ سردار ہوں گے۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ ہمارے ہاں تو آج کل سید ایک قوم بن گئی ہے نا، یہ سید ہیں، حالانکہ سید قوم نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سید کوئی قوم نہیں ہے، قوم تو قریش ہے، قوم تو بنی ہاشم ہیں، یعنی میرے آقا جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ قریشی ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ کا فخر جو ہے وہ بنو ہاشم ہے، اور بڑا قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے۔ سید کا معنی سردار، جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، اللہ نے جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا فرمائی ہے میں ان سب کا سردار ہوں۔ تو سید معنی لقب ہے۔ ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے، اسی میں آ کے ہماری قوم تباہ ہو گئی کہ ہم نے جس کو بھی سید سمجھا اولاد رسول بنا دیا کہ بھئی وہ اولاد رسول ہے، آل رسول ہے، آل نبی ہے، اور جب آل نبی ہے تو احترام ضروری ہے۔ حالانکہ سید جو ہے وہ تو لقب ہے، اگر وہ اس کے مرتبے پہ آئے گا تو سید بنے گا، اگر اس مرتبے کا مستحق نہیں ہوگا تو اس لقب کا بھی مستحق نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں آپ کے مثلاً 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے میٹرک کیا ہے تو آپ کہیں گے، ایم اے کیا ہے تو آپ کہیں گے، اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ جی یہ میرا بیٹا جو ہے پی ایچ ڈی، یہ نہیں کہیں گے کہ سارے پی ایچ ڈی ہیں اس لیے کہ میرا بیٹے ہیں۔ جس نے وہ مرتبہ حاصل کیا ہے اسی کو وہ ٹائٹل ملے گا۔ تو جیسے میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا حضرت حسن یہ بھی سردار ہے، اور فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب بیٹا سیدنا حسن جو ہے، اس کے ذریعے ایک وقت آئے گا جب اللہ 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کے جھگڑے کو دور کر دے، یعنی ان کی لڑائی جو ہے اسی میرے بیٹے کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ سیدا شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، کہ جنت کے جوانوں کے سردار وہ اس روایت پہ کلام ہے۔ محدثین نے فرمایا، بعض نے کلام فرمایا ہے کہ یہ روایت سید کے درجے کو نہیں پہنچی، لیکن بہرحال ضعیف روایت بھی ہو تو فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یا جیسے حضور نے فرمایا ایک صحابی حضرت معاذ جب آ رہے تھے، آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو اور اپنے سردار کو اتارو سواری سے۔ تو سید اصل میں ایک لقب ہے، جیسے آپ یہاں دیکھیں گے نا عرب میں تو ہر اچھے بندے کو لکھتے ہیں سید، یعنی محترم، عزت والا، محترم سردار۔ سید قوم نہیں ہوتی۔ اب لوگوں نے حضرت حسین کی اولاد جتنی بن گئی وہ ساری سید بن گئی، بھی تم حسین کے مرتبے پہ پہنچو تو سید کہلاؤ گے، یہ تو نہیں ہے کہ تم بلا وجہ اپنے لقب کو سید کا لقب دے دو۔ اصل قوم جو ہے وہ قریش ہے اور بنو ہاشم۔ اب حضور چونکہ سید ولد آدم ہے، آپ کی اولاد بھی سیدۃ النساء فی الجنت فاطمہ، اور اسی طرح سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اب ان کی طرف جو نسبت ہوئی اسی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ سید قوم ہے،
ورنہ قوم نہیں ہوتی سید. سید جو ہے لقب ہے. اس لیے اب دیکھیں نا کہ اللہ نے فرمایا ہم جو آپ کو بیٹا دیں گے مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں احرام کی حالت میں روک دیا جائے، یعنی اگر تمہیں کوئی کافر روک دے، حج نہ کرنے دے، عمرہ نہ کرنے دے، جیسے میرے مدنی سرکار کو روک دیا، حضور تشریف لا رہے تھے اور حدیبیہ میں روک دیے گئے، تو اس کو کہتی ہے احصار. حصر کا معنی روکنا، منع کرنا. تو اللہ نے حضرت زکریا کے بیٹے کا لقب جو ہے حصوراً، یعنی اپنے نفس کو روکنے والے تھے. کیا مانا؟ عورتوں کی خواہش نہیں کرتے تھے، آپ کو عورتوں سے بے رغبتی تھی. 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں، ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو عورتوں کی طرف میلان تھا، خواہش ہی نہیں. اور ایک پیغمبر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں تھی. ورنہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کی بیویاں تھیں، بلکہ بعض اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں 100 بیویاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھیں. بعض پیغمبروں کی 300 بیویاں بھی تھیں. اور اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے نفس کو روکنا جو ہے بڑی فضیلت ہے، لیکن نکاح کے بعد، بیوی ہونے کے بعد اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا اور گناہوں سے بھی بچنا، اس کے گناہوں سے اس کو بھی بچانا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو اس لیے ملا ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور نے 11 نکاح فرمائے اور آپ کی 9 بیویاں تھیں. جب آپ کی وفات مبارک ہوئی تو حضور کی 9 بیویاں تھیں. تو اتنی بیویوں کی کثرت اور اس کے باوجود عبادت کا یہ عالم ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نفلی روزے رکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اب افطار ہی نہیں کریں گے، بس روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ. اور معلوم ہوتا تھا کہ شعبان کا تو پورا مہینہ حضور روزہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے کی تیاری ہوتی، رمضان کے مہینے کا استقبال ہوتا تھا. اور حضور فرماتے تھے اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، یا اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب فرما جیسے تو نے ہمیں شعبان نصیب کر دیا. تو اس لیے اب حضور کا جو درجہ ہے وہ سارے نبیوں سے بلند ہے. علماء نے فرمایا کہ درجے کی بلندی تو یہ ہے، اب دیکھو نا، جیسے ایک آدمی پہاڑوں پہ چلا جائے، لوگوں سے علیحدہ ہو جائے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حضور نے فرمایا میری امت پر، کہ کوئی آدمی اپنے دین کو نہیں بچا پائے گا مگر وہ آدمی جو بکریاں لے کے کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے، بس ان کا دودھ پی لیا کرے اور گزارا کر لیا کرے اور عبادت کرتا رہے اللہ کی، نہ کسی بندے سے ملے اور نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو. تو لیکن وہ بندہ جو بندوں میں رہنے کے بعد گناہوں سے بچے، بندوں میں رہنے کے بعد امر بالمعروف کرے، بندوں میں رہنے کے بعد لوگوں کو گناہوں سے روکے. اس لیے ہم باہر جاتے ہیں اور سفر میں اللہ ان سفروں کو بھی اپنے دین کے سفر بنائے اور قبول فرما لیں. تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں، یقین کریں ہمیں حیرت ہوتی ہے اور ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تم لوگ کفر کے ملکوں میں، دیار کفر میں، جہاں کفر ہے، جہاں شیطانیت ہے، جہاں انسانیت ختم ہو چکی ہے، جہاں شیطان بالکل ننگا ناچ ناچ رہا ہے، وہاں رہتے ہوئے تم لوگ نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تمہاری بیویاں گھروں میں ہیں، تمہاری بیٹیوں کے پاس حیا ہے. تو یہ اصل مبارکباد کے مستحق تو وہ لوگ ہیں. اگر ہم مکے میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں تو کون سی بادری ہے؟ یہاں تو نماز نہ پڑھو تو شام کو بیت مار مار کے سیدھا کر دیں گے. یہاں اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو تو علاج آتا ہے نماز نہ پڑھنے کا.
تو یہاں کون سی بڑی بہادری ہے اگر ایک آدمی مکے میں رہتے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے، مدینے میں رہتے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے، اور کتنے بدبخت یہاں موجود ہیں، اللہ کسی کو بدبخت نہ بنائے، دعا یہ کریں، لیکن کہ مکے میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، مدینہ منورہ میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے، اور رہتے مدینہ شریف مکہ شریف کے قریب ہیں، 20 میل 10 میل 40 میل 50 میل 100 میل، لیکن آج تک انہیں یہ نہیں پتا کہ عمرہ کیا ہے، آج تک انہیں یہ نہیں پتا کہ عمرے کے احکام کیا ہے، آج تک انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ طواف کیا ہے، آج تک انہیں یہ نہیں پتا کہ صفا مروہ کیا ہے، آج تک انہیں یہ نہیں پتا کہ حلق اور تقصیر کیا ہے۔ کسی نے کینچی سے 2 بال کاٹ دیے، خوش ہو کے چلے گئے، جی ہمارا عمرہ ہو گیا ماشاءاللہ، حالانکہ احرام ہی نہیں کھلا۔ جب تک کہ آدمی اس طرح نہ پھروائے، یا جب تک آدمی کے بالوں کا 1/4 حصہ نہ کٹ جائے، وہ تو احرام سے ہی نہیں نکلتا، گویا احرام کی حالت کے اندر وہ موجود ہے ابھی، اور اسی حال میں وہ اپنی بیوی بچوں سے بھی مل رہا ہے، اور مطمئن بھی ہے کہ جی سبحان اللہ بال بھی نہیں خراب ہوئے، عمرے بھی ہو گئے، خوش بھی ہے۔ کیوں جی؟ وہ جی وہاں کینچی لے کے کھڑے تھے، وہاں کینچی لے کے علماء کھڑے تھے، عالم دین تھے، وہ جو کینچی لے کے کھڑا ہو جائے تم کٹوا لو گے۔ اچھا یہ تو شکر کرو کہ ادھر کھڑے تھے کینچی والے، اگر باب العمرہ پہ کھڑے ہو جائے تم یہیں سے کٹوا کے اندر جاؤ گے، اس لیے کہ کینچی والے کھڑے تھے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے دین کا؟ 2 آدمی کینچی لے کر اگر جدے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ وہیں سے بال کٹوانے شروع کر دیں گے، اور جواب یہ دیں گے او جی لوگ جو کٹوا رہے تھے۔ تو ہم نے لوگوں کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی عمل جو ہے وہ اس وقت تک اللہ قبول ہی نہیں فرماتے جب تک میرے مدنی کے سنت کے مطابق نہ ہو، طریقے کے مطابق نہ ہو۔ حضور پاک نے جو عمرے فرمائے تو کیا آپ نے کینچی سے 2 بال کٹوائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج مبارک پڑھا ہے تو کیا آپ نے 2 بال کٹوائے تھے؟ حضور نے اس طرح پھروایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمرے میں بھی حضور نے اس طرح پھروائے۔ لیکن آج ایک رواج ہے، چل پڑا ہے، دین کی کسی کو ضرورت نہیں۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دیار کفر میں رہ کر، جو بلاد کفر میں رہ کر، جو ان ملکوں میں رہ کر جہاں کفر ہے، جہاں اللہ رحمت فرمائے عریانی ہے، جہاں فحاشی ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں شرافت بند ہیں اور بے حیائی کھلی ہوئی ہے۔ ایسے ملک ہیں، اب تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ شرافت جو ہے اس کو تو قید کیا گیا ہے۔ پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا نام، آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کی بڑی فارسی کی کتابیں ہیں جو سب پڑھائی جاتی ہیں، تو ان میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، وہ ہم بھی سنتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، بچے تھے، اب بھی ہم خیر کون سے عالم بن گئے، اب بھی طالب بھی بن جائیں تو الحمدللہ۔ تو اس وقت تو اور بھی بہرحال بچپنا تھا، تو اصل ہمیں سمجھ نہ آئی کہ اللہ والے تو مثالیں دے کے بعد سمجھاتے ہیں، جیسے قرآن مثال بیان کرتا ہے تاکہ بات دلوں کے اندر اتر جائے، اس لیے مثال دی جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شہر میں جانا ہوا، تو اس شہر کی گلیوں میں آپ پھر رہے تھے کہ کتوں نے حملہ کر دیا حضرت شیخ سعدی پہ۔ تو اب کتے سے بچنے کے لیے انہوں نے، عادت ہے نا آدمی پتھر پڑا ہو، کوئی چیز پڑی اٹھا کے مارتا ہے، پتھر کو اٹھایا تو پتھر جو ہے وہ جناب جمے ہوئے تھے، وہ نکلے نہیں۔ تو حضرت شیخ نے لکھا بھی ہے، عجیب لوگ ہیں، یہاں کتے آزاد ہیں اور پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتے بندھے ہوئے ہوتے اور پتھر آزاد ہوتے، لیکن یہاں بڑی الٹی کھوپڑی کی قوم ہے کہ کتے تو آزاد ہیں لیکن پتھر جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اب تو یہ عالم ہے نا جی کہ شرفاء جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کی بیوی باہر نہیں جا سکتی، ان کی بیٹی مارکیٹ میں نہیں جا سکتی، وہ بیچارے کسی اسکول میں نہیں جا سکتے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ انہیں ان کے حیا پہ پابندی۔ اب بھی میرے ساتھی ہیں، ان کی بچی ہے، اس نے سر پہ دوپٹہ لے لیا صرف مدرسے میں، انہوں نے مدرسے نکال دیا کہ ہمارے مدرسے میں سر پہ عورت لڑکی جو ہے اور چھوٹی بچی ہو 8-9 سال کی، تمہارے یہ انہوں نے کہا بھی میں مسلمان ہوں، میری تہذیب ہے، میرا مذہب ہے، میرا دین ہے، خدا خوف کرو۔
میں نے کبھی اپنے گھر میں ماں باپ کو بڑھاپے تک بھی دوپٹہ اتار کے نہیں دیکھا، تو میں کیسے بغیر دوپٹے کے مدرسے میں آ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو قانون ہے۔ اب دیکھیں قانون کیا ہے، بے حیائی سکھلاؤ، حیا سے روک دو، بے حیائی سکھلا دو، قانون ہے، نظام ہے۔ اور کہتے ہیں جی یہ بڑی آزادی ہے۔ آزادی کس بات کی آزادی ہے؟ آزادی یہی ہے کہ بے حیائی کو آزادی ہے، فحاشی کو آزادی ہے، عریانی کو آزادی ہے، کفر کو آزادی ہے، اسلام کو پابندی ہے۔ آپ دین پہ نہیں چل سکتے۔ آپ سارے ملک میں سفر کر لیں، آپ کو وضو کی جگہ نہیں ملے گی، آپ مجبور ہیں، آپ کی طہارت صحیح نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ایسی جگہ ایسی بنائی ہے کہ آپ کیا کریں گے مجھے بتلائیں، امکان نہیں ہے آپ کا کہ کموڈ کے بیٹھ کر آپ صفائی اور طہارت، کیونکہ ان کے نزدیک پہلے تو صفائی کا مسئلہ نہیں، اگر صفائی ہے تو بطور نظافت ہے، بطور طہارت نہیں۔ ہمارے نزدیک جو ہے نظافت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ہمارے نزدیک فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی صفائی مثلاً وہ اگر برش کریں گے تو ان کا مقصد صرف دانتوں کو صاف کرنا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ مستقل مسواک کرنے والے کو اللہ کفر پہ نہیں مرنے دیتے، کلمہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اندازہ کرو مسواک کتنی ایک چھوٹی سی سنت ہے میرے مدنی سرکار کی، اس مسواک کا یہ فائدہ ہے کہ علماء نے، محدثین نے مسواک کی سنت کے فوائد میں 70 فائدہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ تو چھوٹا فائدہ، بڑا کیا ہوگا؟ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے، اب دیکھو سنت رسول، یعنی آج تاریخ گواہ ہے، قسطنطنیہ کے علاقے کے اندر مسلمانوں نے جب جنگ لڑی، اب خدا کی شان دیکھیں کہ فتح نہیں ہو رہی تھی، جنگ لڑ رہے ہیں فتح نہیں ہوتی۔ تو ایک دن امیر المومنین نے تمام بڑے بڑے سرکردہ جرنیل صحابہ جو تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اتنے دن ہو گئے ہمیں کافروں سے لڑتے ہوئے اور فتح نہیں ہو رہی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی سنت نبی چھوٹ گئی، اللہ کے نبی کی کوئی سنت ہم چھوڑ بیٹھے۔ اندازہ کرو، ایک سنت چھوٹ جائے تو آدمی کی فتح شکست میں بدل جاتی ہے، اور ہمارے پاس تو فرض ہی باقی نہیں بچے، تو ہم کیسے فتح یاب ہو جائیں گے؟ سنت رسول کا تو بعد میں نمبر ہے نا، ہمارے ہاں تو فرض بھی کیا۔ تو اب جب غور کیا گیا تو غور میں یہ معلوم ہوا کہ سفر کی متواتر وجہ سے مسواک اب نہیں کر سکتے پابندی سے، کیونکہ رات دن سفر، رات دن جہاد، رات دن سفر، رات دن جہاد، تو بس انگلی سے سنت پوری کر لی، باقاعدہ مسواک جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو امیر المومنین نے حکم دیا کہ آج ایسا کرو کہ نبی کی سنت کو زندہ کرو اور اجتماعی طور پہ زندہ کرو کہ تمام صحابہ، تمام فوج، تمام سپاہی جو ہیں آج نماز سے پہلے دریا کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ، سب وضو کرو اور سب سنت کے ساتھ مسواک، کہ جتنے دن ہم نے غفلت کی ہے اس سنت پہ ہمارا عمل ہو جائے۔ اب جناب لائن لگی ہوئی ہے، مسواک کریں۔ اچھا، دشمنوں کی فوج جو تھی ان کے CID جو تھے وہ تحقیق کر رہے تھے، وہ جو آئے تو ان کے رپورٹر جو تھے وہ جناب بھاگا گیا اپنے اس کے کمانڈر ان چیف کے پاس، نے کہا کہ بات سنو، اس قوم سے نہیں لڑ سکتے۔ ان کا آج وہ دانت تیز کرے منوں کھا جائیں گے۔ ایک سنت پہ عمل کرنے سے تاریخ ہے، یہ ہنسنے کا واقعہ نہیں، انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا صحابہ نے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، وہ ڈر گئی کو، انہوں نے کہا بس اب ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو پتہ نہیں، انہوں نے کہا خدا کے بندے جتنے بندے بیٹھے تھے سارے دانت تیز کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ تو دانتوں اتنا تیز کرے آئیں گے ہمیں کاٹ کے کھا جائیں۔ ایک سنت رسول زندہ کی اور کفر ہار گیا۔ اصل کیا تھا کہ وہ سنت رسول کی برکت تھی، اصل بات کیا تھی کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، تو ہمارے نزدیک میرے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ مسواک کیا ہے، مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ تیرے منہ کی صفائی بھی ہے اور تیرے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے، کہ جتنا تیرا منہ صاف ہوگا اتنی اللہ کا ذکر پاکی سے ہوگا۔
جتنا تیرا منہ صاف ہوگا اتنی تیرا پینا صاف ہوگا، جتنا تیرا منہ صاف ہوگا اتنا تیرا عقل حلال ہوگا، تیرے منہ حلال ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک بیماری ہے برس اور جذام۔ عربی میں کہتے ہیں برس اور جذام۔ برس کہتے ہیں کہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں بندے کو، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اور کوڑ کی بیماری ہوتی ہے کہ بدن گلنا شروع ہو جاتا ہے، پورا بدن گل جاتا ہے، ریزا ریزا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوڑ۔ اچھا، اس کا دونوں کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا، یعنی کوئی علاج نہیں، دنیا بڑی ترقی کر گئی لیکن علاج نہیں آیا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے خود وہ روایت پڑھی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے آدمی مسواک کر کے وہی لعاب اگر نگل جائے تو اس کو یہ دونوں بیماریاں نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کتنا محنت ہوئی اور کیا خرچ آیا آپ کا، اور کتنی بڑی بیماریوں سے آپ بچ گئے۔ اور اسی طرح علماء نے یعنی 70 فائدہ لکھا ہے صرف مسواک کی سنت پہ عمل کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو اور ہمیں اور ہر مسلمان کو سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل تو ان کی ہمت ہے، ہم لوگوں کا کون سا کمال ہے۔ تو بہرحال بات یہ سمجھیں کہ اصل مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، ظاہری طور پر تربیت کا اثر ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ کی پلیٹ بالکل صاف ہوتی ہے۔ آگے ماں باپ یہودی ہیں، بیٹا یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں، بیٹے کو نصرانی بنا دیتے، ماں باپ مسلمان ہیں، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں تو بیٹا مجوسی ہو جاتا ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ جو تربیت ہے وہی دراصل رنگ لاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ بی بی حنا، حضرت عمران کی بیوی بی بی حنا، ان کی بیوی پھر بی بی مریم کی تربیت کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر اللہ نے ان کو کیسا بیٹا دیا، یحییٰ علیہ السلام، اور بی بی مریم کو کیسا بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سارا اس ایک ماحول کی اب برکات کے بھی ثمرات و اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کافر فاسق فاجر میں فرق کیا؟ کافر تو وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، نبی پاک کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے۔ فاسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا، مثلا شراب پینے والا فاسق۔ فاجر کہتے ہیں کہ اس گناہ کو کھلا کرتا ہے اور گناہ پہ جمع ہوا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں۔ فاسق تو ہوا نا کہ ایک آدمی سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا فاسق بن گیا، لیکن ایک آدمی نہیں، کھلا شراب پی رہا ہے، روز پیتا ہے، فخر کرتا ہے کہ جناب میں شراب پیتا ہوں، تو یہ فاجر ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 50 نفل پڑھوں گا، تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، یہ تو اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کی، منت بھی اللہ کے نام پر، بالکل جائز ہے۔ آپ کا کام ہو جائے تو آپ ضرور پڑھیں، اپنی منت کو پورا کریں۔ دوران طواف باتیں کرنا کیسا ہے؟ طواف باتیں کرنے کے لیے ہے نہ، جب باتیں کرنی ہوں آپ طواف پہ آ جاتے ہیں، گھر میں موقع نہیں ملتا باتیں کرنے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں بات ناجائز ہے۔ اگر نماز پڑھیں کوئی پوچھے بھئی جماعت ہو گئی، آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن طواف میں بات کرنا جائز ہے۔ کیا معنی؟ اگر کوئی دین کی بات پوچھے تو جواب دے دو، یہ معنی نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گپے ہانکتے رہو اور طواف بھی ہو رہا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ معنی یہ ہے کہ طواف بھی نماز ہے، جیسے تحیہ ہے ہر مسجد کا، تو اللہ کے کعبے کا تحیہ طواف ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے، لیکن نماز میں بولنے کی اجازت نہیں، طواف میں بولنے کی اجازت ہے۔ لیکن جو کوئی دین کی بات ہے، کسی نے پوچھا بھی 4 چکر ہو گئے، نہیں جی ابھی 3 ہوئے، کسی نے پوچھا کہ بھئی جماعت عشاء کی ہو گئی ہے، آپ نے کہا ہاں جی ہو گئی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، اچھا جی کیا ہوا، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، آپ کے بچے کب آ رہے ہیں اور کب آپ کی تیاری ہے، اور آج آپ نے کتنے جھوٹ بولے، پرسوں کیا ارادہ ہے۔
یہ تو کوئی عبادت نہیں، یہ تو طواف نہ ہوا پھر مذاق ہو گئی، یہ تو بالکل ناجائز۔ اپنے والد کو قتل کیا، انا للہ۔ بھائی ایک تو قتل کا گناہ اتنا بڑا ہے اور پھر والد کا قتل ہے۔ بہرحال توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کرو، اللہ کریم، اللہ قادر ہے معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک پہ مر جائے تو اللہ معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے۔ آپ توبہ کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا نا جیسے پہلی امتوں نے کیا وہی میری امت کرے گی۔ ہو اللہ معاف کرے، اپنے باپ کو قتل کیا اور 2 دن اس کی لاش پڑی رہی اور کتے کھاتے رہے۔ بہرحال دعا کرو، اللہ معاف کر دے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے دبئی سے عمرے کی نیت سے مدینہ گئے، ٹھیک ہے، عمرہ مدینہ شریف میں تو ہوتا نہیں، عمرہ تو مکے میں ہوتا ہے۔ اچھا خیر، بہرحال آپ مدینہ گئے، وہاں سے ہم جدے گئے، وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس قیام کیا۔ 1-2 دن کے بعد ہم نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، تو کوئی جرمانہ تو نہیں، جرمانہ تو بالکل کوئی نہیں، لیکن آپ نے 2 میقات کے عمرے ضائع کر دیے۔ ایک تو دبئی سے آتے ہوئے اگر آپ عمرہ کر لیتے تو پاؤں کی مہندی تو نہ اتر جاتی، اور اگر آپ مدینہ منورہ چلے گئے تھے اللہ کے بندے، پھر میقات کا عمرہ تمہیں مدینے کا نصیب ہو رہا تھا، مدینے سے احرام باندھ کے پہلے عمرہ کر لیتے پھر جدے چلے جاتے۔ تم 2 عمروں سے محروم ہو گئے، اتنی بڑی فضیلت کو تم نے چھوڑ دیا۔ جرمانہ تو کوئی نہیں، لیکن سفر عمرے کے لیے کیا، جو مقصد تھا وہ تم حاصل نہیں کر سکے۔ اب تو آپ تنیم سے ذوالحلیفہ سے احرام ضروری تھا، جب مکے تم تو جدے چلے گئے، اب کوئی بدل نہیں، بس غلطی جو ہو گئی، اللہ توفیق دے تو مدینے چلے جاؤ، پھر ایک احرام باندھ کے عمرہ کر لو مدینے سے۔ آپ کے بعد زمزم کے پانی پینے کے لیے ہمیں نیچے سیڑھیوں سے اتر کے جانا ضروری ہے، بالکل ضروری نہیں، زمزم کا پانی پینا بھی ضروری نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر طواف کے بعد پانی بھی پیو۔ اگر ایک آدمی کو اللہ ہمت دے وہ 100 طواف روز کرے تو 100 گلاس پانی بھی ضرور پیے، یہ کوئی اچھا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو مستحب ہے، موقع ملے پانی پئیں، نہ ملے نہ پئیں، اور جہاں پانی بھرے ہوئے رکھے ہیں مقصد ہے زمزم پینا، یہ تو نہیں کہ کنویں میں اترنا، وہ تو دور، اچھا اب اتر بھی جاؤ تو تم کنویں سے ڈول تو نکال نہیں سکتے، وہ زمانہ تو گزر گیا، لہذا جہاں پانی موجود ہے وہ پی لیں، نہ پئیں تو آپ کے طواف میں عمرے میں کوئی فرق نہیں۔ قادیانی اور شیعہ کے ساتھ تعلق رکھیں، بالکل نہ رکھیں۔ دیکھو جی، ایک ہوتا ہے دنیاوی تعلق، بات یاد رکھو، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، جو بھی آپ سے جنگ نہ کرے، جو بھی آپ کو حربی کافر نہ ہو، اور جس نے آپ کو کبھی قتل نہیں کیا، کبھی گھر سے نہیں نکالا، کبھی حربی نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ ملیں، آئیں، بیٹھیں، لیکن دلی تعلق رکھنا کافر سے ناجائز ہے، مودت نہ ہو، معاملات ہیں، لین دین ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، آنا ہے، جانا ہے، یا اگر کوئی ہمسایہ ہے وہ کافر ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، مدد کریں، جائیں، اسلام کا حکم ہے، آپ اخلاق سے پیش آئیں تاکہ اسلام پھیلے۔ ہوا میری خارج ہونے سے وضو میرا ٹوٹ جاتا ہے اور میرے بس میں نہیں ہے، تو جب نماز کا وقت ہو آپ وضو کر کے نماز پڑھتے رہیں، بس آپ مجبور ہیں۔ اگر میں نے عمرے میں بال تھوڑے کٹوائے، ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، میں عمرے پہ آیا تھا، اب میری بیوی جو ہے اس کو ایام حیض شروع ہو گئے اور اس نے طواف الوداع نہیں کیا، عورت کو اگر حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بغیر طواف کے جا سکتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وضو نہ ٹھہرے تو بس ایک دفعہ وضو کر لیں، نہیں ٹھہرتا نہ ٹھہرے، تمہارے بس میں نہیں، دیکھو نا، تو اضطرار ہے، تمہارے اپنے بس میں تو ہے ہی نہیں، نماز پڑھو گے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی، کیا ہے بھائی، کیا چیز کیا ہے؟
اچھا 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 شکریہ. اللہم صلی، میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی کاغذ تو نہیں، یہ مجھے بعد میں دے دینا بات پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الحلیم العلیم. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع رب الارض رب العرش الکریم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اثم والغنیمة عن كل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حيا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جن مسلمانوں نے اس عاجز کے ساتھ ہر قسم کی محبت مودت کا اظہار کیا، دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی حاجتیں پوری فرما. یا الہ العالمین تمام مساجد مدارس کو قیامت تک آباد فرما. یا اللہ تمام علماء جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے اہل اللہ اولیاء اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنا. یا اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اللہ والوں کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی ذہانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. اللہم یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ تو ہمارے داماد برعکس میں آپ کو اپنے سے بہت فائدہ ہوا، بلکہ ایک چھوٹا تحفہ بھیجے کتر بھیجے. جزاک اللہ، میری طرف سے بھی آپ شکریہ ادا کریں، بڑی مہربانی.